انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والوں سے نمٹیں گے، ہائیبرڈ جنگ بھی لڑیں گے، قومی استحکام کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا وطن دشمنوں کو پیغام، اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کا عزم، جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر قرار۔ سپہ سالار کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیرزن کا دورہ، جنگی تیاریوں کا جائزہ، فیلڈ ٹریننگ مشق اور جدید سیمولیٹر سہولت کا مشاہدہ، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے تیاری کو سراہا، ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ سازشی آج بھی بانی کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشاں، وردی والے ہوں یا پشاوری چپل والے، سب کا محاسبہ ہوگا۔ اداروں میں چھپے لوگوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع نے خبردار کر دیا، بولے 9 مئی کے پیچھے فیض حمید کا دماغ تھا، پلاننگ میں ادارے کے اندر کے لوگ بھی شریک تھے۔ فیض اور بانی کا گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پاکستان اندر سے برباد ہو جاتا۔ When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of votes. پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا، وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو ناگزیر قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، جب حکومت سنبھالی تو معیشت نازک صورتحال سے دوچار تھی، دیوالیہ پن کے دہانے پر تھے۔ امید ہے کہ دامن نہیں چھوڑا، بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, بھارت نے پاکستان کو میدان جنگ میں آزمایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے بھرپور طاقت سے جواب دیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں نیشنل گیمز کی تقریب سے خطاب، بولے کامیابی صرف عسکری نہیں بلکہ قومی فتح تھی۔ پاکستان خود مختاری کے دفاع اور وقار کے تحفظ کے ساتھ سرخرو ہو کر ابھرا، جنگ میں فتح قوم اور محافظوں کے اٹوٹ رشتے کی عکاسی کرا۔ کراچی پولیس کا ناظم آباد میں بھتہ خوری میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے قادری ہاؤس پر چھاپا، 12 افراد زیر حراست، اسلحہ برآمد، ثروت اعجاز قادری سمیت 20 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان سنی تحریک کا دعویٰ۔ کراچی میں بے خوف بھتہ خوروں کی دیدہ دلیری، گارڈن میں بلڈر کے دفتر پر فائرنگ، مزدور سمیت 2 افراد زخمی، موٹر سائیکل سوار ملزمان مسلسل گولیاں چلاتے رہے، خوف پھیلاتے رہے، بھتے کی پرچی بھی تھما دی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تفتیش جاری۔ دارالحکومت میں سنگین واردات، بارہ میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر گولیاں برسا دیں، 2 خواتین جان سے گئیں، 1 شدید زخمی۔ ایس ایس پی آپریشنز کا جائے وقوع کا دورہ، ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ کراچی میں منشیات کا گندا دھندا، کسٹمز، نیوی اور میری ٹائم کا مشترکہ ایکشن، 37 ارب روپے کی منشیات پکڑ لی، 500 کلو آئس اور 3500 غیر ملکی شراب کی بوتلیں شامل۔ روشنیوں کے شہر میں جرائم کے اندھیرے، کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور قیمتی جان چلی گئی۔ ناردرن بائی پاس جنگل کٹ کے قریب ڈاکو نے اصغر سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، ہاتھا پائی ہوئی اور لٹیروں نے گولی چلا دی، جان لے کر بآسانی فرار۔ شہر قائد میں جدید کیمروں سے ای چلان کا نفاذ، 47 دن میں کراچی والوں پر 1 ارب روپے کے جرمانے، سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر 85,000 چلان۔ بھاری جرمانوں پر نظر ثانی کے لیے وزیر داخلہ سندھ کی سربراہی میں 12 رکنی کمیٹی قائم۔ جماعت اسلامی کا بڑھتے حادثات اور ای چلان کے خلاف احتجاج، نمائش چورنگی پر دھرنا دے دیا۔ قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینے کا انجام، آ گیا جرمانوں کا طوفان۔ لاہور کے صادق خان کے نام پر 500 بائکس رجسٹرڈ، 23 لاکھ سے زیادہ کے چالان۔ سیف سٹی اب تک 2071 چالان بھجوا چکا۔ گیس سیکٹر کا بھاری گردشی قرض، بوجھ عام آدمی اٹھائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے لیٹر لیوی بڑھا کر خسارہ پورا کرنے کا منصوبہ، حکومت نے تجاویز تیار کر لی۔ جامع پلان کی منظوری وزیر اعظم آفس اور وزارت خزانہ دے گی۔
IMF کی چوتھی قسط آ رہی ہے اور اس حوالے سے نہیں آ چکی ہے جی $1.2 بلین تو آ چکے ہیں. منی بجٹ یا کوئی نئے ٹیکسز وغیرہ؟ نہیں انشاءاللہ تھرو کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ ہم انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے. کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. وفاقی وزیر خزانہ نے بتا دیا. سما سے گفتگو میں بولے انفورسمنٹ کو بہتر کر کے ٹیکس ہدف پورا کیا جائے گا. محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبرز آف کانفرنس سے خطاب. کہا پارلیمنٹیرینز کے اثاثے پبلک کر سکتے ہیں تو سرکاری افسران کے کیوں نہیں. اقدام IMF کی اضافی شرط نہیں, قانون سازی کے بعد ضروری تھا. پرائیویٹ سیکٹر نے ملک کو لیڈ کرنا ہے. ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات متعارف کرا دیں. وفاق اور صوبے مل کر شرائط پوری کریں گے. صوبائی حکومتیں قرض پروگرام کے خلاف کوئی پالیسی اقدام نہیں کریں گی. وفاقی حکومت نے IMF کو یقین دہانی کروا دی. پروگرام پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے گا. بروقت اور درست معاشی ڈیٹا فراہم کیا جائے گا. پاکستانی سلطان کی دھاک. ریکارڈ بریکنگ کارنامہ. سلطان گولڈن نے صرف 57 سیکنڈز میں 1 میل ریورس ڈرائیو کر کے عالمی تاریخ بدل دی. امریکی سٹنٹ کا ریکارڈ پاش کر ڈالا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان. وزیر اعظم کی بھی سلطان گولڈن کو شاباش. کراچی میں نیشنل گیمز کا میلہ اختتام پذیر. پاک فوج پہلے, وابڈا دوسرے اور نیوی تیسرے نمبر پر رہی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بطور مہمان خصوصی انعامات تقسیم کیے. بلاول بھٹو نے سپہ سالار کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی پنجاب کرے گا. جھنڈا پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے حوالے. بھارت آداب میزبانی بھول گیا. کولکتہ میں فٹ بال کے سپر اسٹار لیونل میسی کا ویلکم بد نظمی کا شکار. خوش آمدید کے نام پر توڑ پھوڑ کا طوفان. انتظامیہ بے بس, سیکیورٹی غائب. انتہا پسندوں نے ڈنڈے مار کر تمبو گرا دیے. اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق میسی صرف 20 منٹ تک اسٹیڈیم میں رکے. جھلک نہ دیکھنے پر شائقین آگ بگولا. منتظمین کو کھری کھری سنا دی. ہلڑ بازی نے بھارتیوں کی مہمان نوازی کا پول کھول کر رکھ دیا. 70 فٹ بلند مجسمے کی رونمائی اسٹیڈیم کے بجائے آن لائن ہوئی. بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کی غیر حاضری پر بھی مداح ہوئے برہم. فلم دھرندھر پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا ایک اور ثبوت ہے. شرجیل میمن کی تنقید. بولے اگلے ماہ ریلیز ہونے والی فلم میرا لیاری علاقے کا حقیقی اور پرامن چہرہ دکھائے گی. لیاری کی شناخت منفی نہیں, مثبت اور باوقار ہے. بھارتی فلم انڈسٹری کا بیانیہ قابل مذمت قرار. بھارت کا امن سے کھلواڑ. مودی سرکار نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر ڈالی. انتہائی حساس نوعیت کے نیوکلیئر سیکٹر کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی منظوری. غیر ملکی کمپنیوں کو بھی سرمایہ کاری کی اجازت. ماہرین نے نجی کمپنیوں کی شمولیت سے ایٹمی پھیلاؤ کے خدشات کا اظہار کر دیا. شام میں پالمیرا کے قریب فائرنگ. 2 امریکی فوجیوں سمیت 3 افراد ہلاک. 3 امریکی فوجی زخمی ہو گئے. پینٹاگون کے مطابق داعش حملہ آور کو جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا گیا. غزہ میں طوفانی بارشوں سے تباہی. خستہ حال عمارت گر جانے اور ٹھنڈ لگنے سے 2 بچیوں سمیت 14 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. اسرائیلی جارحیت بھی جاری. بمباری سے مزید 2 فلسطینی شہید. اگلے ماہ بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کا امکان. اہم کانفرنس منگل کو دوحہ میں ہوگی. آپ کا شہر, آپ کا سما. اس بار سیالکوٹ کی آواز دنیا بھر کو سنائی. ٹوٹی گلیاں, گندے نالے, کچرے کے ڈھیر, مین ہولز نہ ہونے سے حادثات معمول. شہری اذیت کا شکار. سما ٹریفک کے مسائل, اسپتالوں میں بنیادی سہولیات اور ادویات کی کمی بھی سامنے لایا. بڑھتی آبادی اور کمزور شہری منصوبہ بندی کا احوال بھی دکھایا. پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی, واٹر سپلائی کی لائنیں بوسیدہ, زیر زمین پانی بھی آلودہ. شہریوں کی دہائیاں شکایات کے انبار لگا دیے. یہاں پہ 1 یونٹ بھی نہیں ہے اور ڈائلسس سینٹر بھی نہیں ہے. ناقص اور گندا پانی زنگ والا آ رہا ہے. پتہ نہیں چلتا یہ پانی ہے کہ یہاں آئل ہے. پانی پینے کے لائق نہیں ہے ہمارے. سما کی بہت زیادہ مہربانی کہ انہوں نے ادھر آ کر ہمارے مسئلے مسائل دیکھے, ورنہ ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نیو یارک میں PSL کی جھل ملاتی تقریب آج ہوگی. قومی ستارے روڈ شو میں چمکیں گے. سلمان علی آغا, شان مسعود اور ابرار احمد سمیت قومی کھلاڑی امریکہ پہنچ گئے. وسیم اکرم, رمیز راجہ اور گلوکار علی ظفر بھی تقریب کا حصہ.
محسن نقوی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی خریداروں نے نئی ٹیموں کے لیے دلچسپی ظاہر کی، بولی کی ڈیڈ لائن میں 22 دسمبر تک توسیع۔ پاکستان میں خشک سردی کی لہر کو الوداع کہنے کا وقت، محکمہ موسمیات کی آج سے 15 دسمبر تک کئی شہروں میں بارش کی پیشگوئی، مری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان، 19 دسمبر کو مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آئے گا، بھیگے بادل ساتھ لائے گا۔ اور اسلام آباد میں فیشن، ثقافت اور تخلیق کا شاندار امتزاج، روایتی رنگ، جدید ڈیزائن اور باوقار عبایا سے پارٹی ڈریسز تک، ریمپ پر نئے ٹیلنٹ کی جھلک، مشرقی رنگوں نے سما باندھ دیا۔